اگر تم سے کوئی احسان کرے، تم سے کوئی تعاون کرے، اچھائی سے پیش آئے، تو تم جواب میں اسے جزاک اللہ خیرا یہ الفاظ کہا کرو۔ اگر تم نے جزاک اللہ خیرا کے الفاظ کہہ دیے تو گویا تم نے جتنا اس نے تمہارے اوپر احسان کیا اس سے بھی زیادہ تم نے اس کے اوپر احسان کر دیا۔ جب بندہ بندے کا شکریہ ادا کرے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو غور کریں، اگر بندہ اپنے خالق، مالک، رازق اللہ کا شکریہ ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کس قدر زیادہ خوش ہوں گے۔ اس لیے شکر گزار بندے ہی اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اور ناشکری کرنے والے بندے وہ اللہ کے پسندیدہ بندے نہیں۔ اور ناشکری کے بول بول کر انسان اپنے رب کا کچھ نہیں بگاڑتا، بلکہ اپنے پاؤں پر ہی کلہاڑی مارتا ہے، اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ چنانچہ فقیہ امت صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود سب کہتے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں آدھا ایمان شکر کرنا ہے۔ اگر انسان شکر کرنے والا ہے گویا اس کے پاس آدھا ایمان موجود ہے۔ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک ہے شکر کرنا اور ایک ہے صبر کرنا۔ اگر انسان کو نعمت ملے تو زبان سے اس پر شکر کرے، اور اگر کوئی مصیبت، آزمائش، پریشانی آئے تو اس پر صبر کرے۔ یہی ایمان کے دو حصے ہیں۔ لیکن شکر ہے کیا؟ شکر کی مختلف تعریفیں علماء نے کتابوں میں بیان کی ہیں۔ ایک بڑی ہی پیاری تعریف ایک بہت بڑے اللہ والے جنہیں ابو الفیض ذو النون مصری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ۔ نام ان کا ثوبان ہے لیکن ذو النون مصری کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ فرماتے شکر ہے کیا؟ اگر آپ اپنے سے بڑے کے احسان کا بدلہ دینا چاہیں، آپ پر آپ سے بڑا احسان کرے تو اس کا شکر یہ ہے کہ آپ اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ آپ کے برابر والا وہ اگر آپ پہ احسان کرے تو اس کے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ آپ مقابلے میں اس کو شکر کے بول بول دیں، اس کو جزاک اللہ خیرا کہہ دیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ کے الفاظ کہہ دیں۔ اور اگر آپ پہ احسان کرنے والا مرتبے میں آپ سے چھوٹا ہے تو اس کے شکر کا بدلہ یہ ہے کہ آپ اس کا شکریہ بھی ادا کریں اور ساتھ ساتھ اس پر احسان بھی کریں۔ یہ اس کا شکریہ ہے۔ یہ شکر اگر انسان کے شکر کرنے کی حالت بن جائے، کیفیت شکر کرنے والی بن جائے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے قرآن میں متعدد فائدے بیان کیے گئے ہیں شکر کرنے والوں کے۔ پہلا فائدہ، جتنا بندہ شکر گزار بنے گا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا زیادہ خوش ہوں گے۔ یہ پہلا فائدہ شکر کا۔ چنانچہ قرآن پاک کی سورۃ الزمر آیت نمبر 7 اللہ جل شانہ فرماتے وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر گزار بنو گے، شکر ادا کرو گے، يَرْضَهُ لَكُمْ، تو تم سے تمہارا اللہ راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، اور وہ اپنے بندے کے لیے شکر کو پسند کرتا ہے۔ گویا شکر ادا کرنا اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ شکر کا دوسرا فائدہ، انسان عبادت کر کے اللہ کی بندگی کو بجا لاتا ہے، عبادت گزار بننا چاہتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں اللہ کی بندگی کا وہ بندہ حق ادا کرتا ہے جو اللہ کی شکر ادا کرنے والا بنتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے سورۃ البقرہ آیت نمبر 172 وَاعْبُدُوهُ، اے بندو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور وہ اللہ کی بندگی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیوں شکر ادا کرنا ہے؟ الیہ ترجعون، کیونکہ تم سارے کے سارے
اللہ کی طرف ہی واپس لٹائے جاؤ گے۔ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ خوش ہوگا۔ جب واپس پلٹ کر اللہ کے سامنے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوگے، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ کی رضا کی جگہ اللہ کی جنت ہے، اللہ اس میں داخل کر دے گا۔ چنانچہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے وَاشْكُرُوا لِلَّهِ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت، إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر واقعی تم اللہ کی عبادت کرتے ہو نا، اللہ کی بندگی کرتے ہو، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو حقیقی عبادت، اللہ کی حقیقی بندگی، وہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر ادا کرنا یہ اللہ کے نبیوں کی صفت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد انبیاء کو بیان کیا۔ 26 انبیاء کا نام قرآن پاک میں ذکر ہے۔ ان میں بعض انبیاء کی جو اللہ نے صفات کو بیان کیا، اس میں ایک بڑی صفت وہ شکر گزاری کو بیان کیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورۃ النحل آیت نمبر 120 اور 121، فرمایا ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، کان امہ، ابراہیم علیہ السلام امت تھے۔ حالانکہ دیکھیں امت بڑی تعداد کے لوگوں کو کہتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اکیلے کو اللہ تعالیٰ امت کہہ رہے ہیں۔ بسا اوقات کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے جی پوری انجمن یہ اکیلا بندہ ہے، پوری جماعت کیا ہے؟ اسی بندے کا نام پوری جماعت ہے۔ یعنی جماعت میں جو سب سے زیادہ متحرک ہو، سب سے زیادہ کام کرنے والا ہو، کہہ دیا جاتا ہے پوری کی پوری تحریک وہ اس بندے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ ابراہیم دکھنے میں تو ایک انسان ہے، لیکن پوری کی پوری امت وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ نمبر 2، قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ نمبر 3، حنیفہ، وہ تمام لوگوں سے ہٹ کر یکسو ہو کر اللہ کی توحید کو بجا لانے والے۔ یہ 3 صفات۔ چوتھی صفت جو ابراہیم علیہ السلام کی بیان کی، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ مکے کے مشرکین دعویٰ کرتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ابراہیم ہمارے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم نے کبھی شرک نہیں کیا، وہ کبھی مشرک نہیں ہوئے۔ اور 5ویں صفت یہ بیان کی، شاکرا لِأَنْعُمِهِ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ تو شکر ادا کرنا یہ اللہ کے نبیوں کی صفت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام شکر ادا کرنے والے۔ قرآن پاک میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام پر اپنی نعمتوں کی بارش کی۔ دیکھیں نا، ہوا ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے ان کے تخت کو لے کے اڑ جاتی اور اگلی منزل پر پہنچا دیتی۔ یہ اللہ کی نعمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا کی، ایسی بادشاہت نہ پہلے کسی کو ملی اور نہ قیامت تک کسی کو مل سکتی، جن کی حکومت صرف انسانوں پہ نہیں جنات پہ بھی چلتی تھی، جن کی حکومت صرف انسانوں اور جنات پہ نہیں بلکہ ہواؤں پر بھی چلتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنی نعمتیں جب سلیمان علیہ السلام پر اللہ کی ہوئی تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ آج کل لوگوں کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے نا، ہوا اکھڑ جاتی ہے، سارے کہتے جی یہ میری اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ میرے اندر پائے جانے والے ہنر ہے، میری صلاحیتیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ بندے سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ حکومت کا مل جانا، جنات کا میرے تابع دار بن جانا، ہوا کا میرا حکم ماننا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے۔ اچھا، اللہ نے مجھ پہ فضل کیا، کیوں کیا؟ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ جتنا فضل ہے اللہ کیا چاہتے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں لیبلونی، اللہ نے مجھ پہ فضل کیا تاکہ میرا اللہ مجھے آزمائے۔ اشکر
ام اکفر، کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا اللہ کی ناشکری کرتا ہوں۔ اس آزمائش کے لیے اللہ نے مجھ پہ اپنا فضل کیا ہے، مجھے اور آپ پر بھی اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوقات میں افضل مخلوق انسانوں میں مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اللہ کا بہت بڑا فضل۔ انسانوں میں بھی ایمان والوں میں اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھوں کی نعمت سے نوازا، اللہ کا بہت بڑا فضل۔ کانوں کی سماعت سے نوازا، اللہ کا بہت بڑا فضل۔ ہماری ٹانگیں صحیح سلامت ہے، چلنے پہ قادر ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل۔ یہ آپ نعمتیں گنتے جائیں، یہ سارے فضل اللہ نے دیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آزمانا چاہتا ہے، میرا بندہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا بنتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ مجھے آزمانا چاہتے ہیں، میں شکر کرتا ہوں یا اللہ کی ناشکری کرتا ہوں۔ اور آگے ایک ضابطہ بیان کیا، وَمَن شَكَرَ، جس آدمی نے اللہ کا شکر ادا کیا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا اس کے شکر کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا، اپنی ذات کو ہوگا۔ اور کتنا بڑا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ، اے میرے بندو اگر تم نے میرا شکر ادا کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے، تمہارے رب کا وعدہ ہے، میں تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو ضرور بڑھا دوں گا اگر تم شکر کرو گے۔ لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، جیسے یہ ناشکری کی بیماری آج ہمارے معاشرے کو پورے کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا مرد کیا عورت، کیا امیر کیا غریب، کیا بزنس مین کیا چھوٹا بزنس مین، کیا بڑا بزنس مین، کیا بڑا بادشاہ کیا گداگر اور فقیر، سب کی زبان پہ ناشکری کے بول ہیں۔ ذمہ داروں کو لے لو ناشکری کے بول، دکانداروں کو لے لو ناشکری کے بول، ملازموں کو لے لو ناشکری کے بول، تاجروں کو لے لو ناشکری کے بول۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں، اے میرے بندے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھنا ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ شکر کریں گے اللہ کی نعمتیں بڑھیں گی، ناشکری کریں گے تو اللہ کی پکڑ بڑھے گی۔ تو سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرے گا اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا۔ وَمَن كَفَرَ، اور جس نے اللہ کی ناشکری کی، جس نے اللہ کی ناشکری کی تو یاد رکھیں فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، تمہاری ناشکری سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں، میرا رب غنی ہے، لاپرواہ ہے، وہ تو بہت بڑا سخی ہے، تمہاری ناشکری سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو بھی ذکر کیا، فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس، میں نے لوگوں پر تمہیں چن لیا، برسالاتی، اپنی نبوت کے ساتھ، رسالت کے ساتھ، وبکلامی، اور میں نے تجھ سے ہم کلام ہوا، اپنے کلام سے میں نے تجھے چنا، تجھے اپنی نبوت بھی عطا کی اور تجھ سے میں ہم کلام ہوا، ان دونوں کاموں کے لیے اپنے بندوں میں نے تمہیں چن لیا، تمہارا انتخاب کر لیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے فَخُذْ مَا آتَيْتُكْ، اے موسیٰ جو میں تمہیں دے رہا ہوں نا اسے مضبوطی سے پکڑو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور میرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھی حکم دے رہے ہیں کہ شکر گزار بنو، نہ شکرے نہ بنو۔ چنانچہ نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ، سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت، آپ رات کو اتنا لمبا لمبا قیام کرتے کہ پاؤں مبارک آپ کے سوج جاتے، ورم پڑ جاتا۔ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، آپ کی شان تو اتنی بلند و بالا ہے، آپ کے اگلے پچھلے اللہ نے سارے معاف کر دیے، آپ کے نامہ اعمال میں گناہ ہے ہی نہیں، پہلے سے اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے، تو آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
میرے اللہ نے مجھے اتنی اونچی شان دی ہے، اتنا اونچا مقام دیا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ شکر پیارے نبی نے اپنے صحابہ کو سکھایا۔ آپ کے صحابی ہیں سیدنا معاذ بن جبل، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا معاذ بن جبل وہ صحابی ہیں جن کا لقب ہے امام العلماء، اس امت کے علماء کے امام۔ سیدنا معاذ بن جبل وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں حلال حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل وہ صحابی ہیں، جب آپ نے مصعب بن عمیر کو بھیجا نا مدینہ منورہ دعوت و تبلیغ کے لیے، ان کے ہاتھ پر پہلے پہل کلمہ پڑھنے والوں میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے۔ اور مدینہ منورہ سے وہ 70 لوگ جو مکہ المکرمہ آئے اور عرفات کی گھاٹی میں جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی، ان 70 خوش قسمت لوگوں میں ایک نام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پیارے نبی کی ان سے کتنی محبت تھی۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سیدنا معاذ آپ کے پاس بیٹھے، آپ نے فرمایا معاذ، جی یا رسول اللہ، فرمایا اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، دنیا کا ہر انسان کہتا ہے مجھے میرے نبی سے محبت ہے۔ وہ سیدنا معاذ، یہ سنن ابی داود کی روایت ہے، سیدنا معاذ کتنی عظمتوں کے مالک جنہیں دو جہانوں کے سردار کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے۔ پہلے اپنی محبت بتلائی اور پھر فرمایا میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں۔ وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم دینا۔ میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، اس وصیت کو کبھی نہ بھلانا، اور چند کلمات تمہیں سکھاتا ہوں، کبھی بھی کسی نماز کے بعد ان کلمات کو مت چھوڑنا۔ ہر نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھنا۔ وہ کلمات ہیں کیا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ 3 چیزیں سکھائی، اے معاذ ہر نماز کے بعد ان کلمات کا اہتمام کرنا، کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہم، اے اللہ، اعنی، میری مدد فرما، علی ذکرک، اپنے ذکر پر، کہ مجھے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نمبر 2، وشکرک، اور مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نمبر 3، وحسن عبادتک، اور اپنی عبادت کی خوبصورتی اور حسن وہ مجھے عطا کر۔ ایک ہے عبادت کرنا، ایک ہے خوبصورت عبادت کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے عبادت، انسان نماز پڑھنے کے لیے آیا، کوے کی طرح 3 ٹھونگے زمین پہ لگائی تیزی تیزی سے اور باہر کو چلتا بنا، تو یہ نماز حدیث مبارکہ میں آتا ہے میلے کچیلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور یہ جاتے ہوئے نمازی کے لیے بد دعائیں کرتی جاتی۔ ایک نماز کو آپ خوبصورت بنا کے پڑھیں، قیام کو عش آ جائے، کتنا خوبصورت قیام کیا ہے، اس میں تلاوت ہو، خوبصورت انداز میں تلاوت ہو، رکوع ہو، بڑے پیارے انداز میں رکوع ہو، قوما ہو، اعلیٰ انداز میں قوما ہو، سجدہ ہو، اعلیٰ انداز میں سجدہ ہو۔ کبھی یہ بھی تو غور کرے نا میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو سیدنا معاذ کو آپ نے بتایا معاذ ہر نماز کے بعد ان کلمات کو کبھی نہ چھوڑنا، خدا کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے اس لیے یہ کلمات تمہیں سکھا رہا ہوں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور عبادت کا حسن، خوبصورت عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو شکر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھایا اور نبی نے اپنے امتیوں کو سکھایا۔ یہ شکر ہے کیا؟ اگر میرے بھائیوں میں اور آپ شکر کرنے والے بن جائیں، جتنی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں یہ نعمتیں بھی سدا میرے اور آپ کے پاس باقی رہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ روز بروز ہماری نعمتیں بڑھتی چلی جائیں۔
جتنی نعمتیں اب موجود ہیں یہ بھی برقرار رہیں اور سدا برقرار رہیں، کبھی ہم سے یہ نعمتیں نہ چھوٹیں، بلکہ روز بروز ان نعمتوں میں ترقی ہوتی چلی جائے۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، اگر تم نے شکر کیا لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور بالضرور میں تم پر اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ یہ دنیا کے کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے، کائنات کے خالق، مالک، رازق اور بادشاہوں کے بادشاہ کا وعدہ ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ جو پہلے سے نعمتیں ہیں ان سے بھی محروم ہو جاؤ گے، اور نعمتیں کیا ملنی، بس پریشانیوں کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ آج معاشرے میں پھیلی پریشانیاں، ہم تو کہتے حکمران یوں آگے، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، ریٹ یوں ہو گیا، اس کا ریٹ یوں ہو گیا۔ یاد رکھیں کسی کا کوئی قصور نہیں، میرا اور آپ کا قصور ہے۔ میری اور آپ کی زبان جب یہ ناشکری کے بول بولتی ہے، اللہ کہتے ہیں میں تم سے نعمتیں لوں گا اور اپنا عذاب تم پہ مسلط کروں گا۔ یہ اللہ کے قرآن میں اللہ کا چیلنج ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، سب فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو، سب سجدے میں چلے گئے۔ شیطان کو بھی، جس کا نام تھا عزازیل، اسے بھی حکم تھا آدم کو سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ چاہیے تو یہ تھا، ہے وہ جن، اللہ نے رکھا فرشتوں میں ہے، نوازا اسے فرشتوں کی طرح ہے، فرشتوں سے بھی آگے گزارا ہے۔ اسے چاہیے تھا اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرتا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتا، لیکن شیطان نے ناشکری کی، اللہ کی بات نہ مانی۔ اللہ کا حکم نہ ماننا یہ بھی ناشکری ہے، یہ بھی ناشکری ہے۔ اذان کی آواز سن کے مسجد کی طرف آ کے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو نہ جھکانا بہت بڑی ناشکری۔ بسا اوقات کسی آدمی پہ حالات آ جائے نا، وہ کہتا جی میں نے کسی کا کچھ بگاڑا تو نہیں، میرا یہ نقصان ہوا ہے، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں سوچا، میں نے تو کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، حالانکہ پکا بے نمازی ہے۔ کیا بے نمازی، یہ نماز کا چھوڑنا کوئی گناہ نہیں، یہ اللہ کی کوئی ناشکری نہیں۔ چہرے سے پیارے نبی کی سنت روزانہ اسے کٹوا کر گندی نالی میں گراتا ہے، کیا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی ناشکری نہیں؟ سودا بیچتے ہوئے جھوٹ بول دیتا ہے، یہ کوئی ناشکری نہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تم پہ جو حالات آتے ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاہر ہو گیا خشکی میں بھی تری میں بھی۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، ان اعمال کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کیے، ان کی وجہ سے خشکی میں بھی فساد ہے، تری کے اندر بھی فساد۔ تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، قصہ مختصر، شیطان کو مردود ٹھہرا دیا گیا۔ اب پتہ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کیا چیلنج کیا؟ لآتینہم، میں ان کے آؤں گا، ان کے پاس، من بین ایدیہم، میں تیرے بندوں پہ حملہ کروں گا ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، پیچھے سے، وعن ایمانہم، دائیں طرف سے، وعن شمائلہم، بائیں طرف سے، چاروں طرف سے میں تیرے بندوں پہ محنت کروں گا۔ اور میری محنت کا ٹارگٹ کیا ہوگا؟ توجہ، اپنے دلوں کے دریچوں کو کھولو، اس بات کو جگہ دو۔ یہ شیطان کا چیلنج تھا، کہیں شیطان اپنے چیلنج میں کامیاب تو نہیں ہو گیا؟ اس نے کہا تھا آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا۔ اور آگے کیا کہا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، پھر آپ اپنے بندوں میں اکثروں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ جیسے میں ناشکرا ہوا، میں تیرے اکثر بندوں کو ناشکرا بنا کے چھوڑوں گا۔ جس کو لے کے بیٹھ جاؤ، ہر ایک آدمی اپنی مصیبتوں کے رونے رو رہا ہے، کوئی نہیں بیٹھ کے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے۔
یہ بیماری، وہ بیماری، یہ تکلیف، وہ تکلیف، یہ نافرمان، وہ نافرمان، اس نے تنگ کیا، اس نے نقصان پہنچایا، چیز کا ریٹ یہ ہوا، حکمران ایسے، فلاں دفتر والا ایسا، فلاں نے میرے ساتھ یوں کیا، نہ شکری نہ شکری نہ شکری، بس نہ شکری۔ بھائی یہ تو شیطان کی محنت تھی کہ بندہ نہ شکرا بن جائے۔ اس کا مطلب ہے شیطان نے اپنا جادو میرے اور آپ پہ چلا دیا۔ اب نہ شکری کے بول ہے۔ سورہ والعادیات قرآن پاک کے 30ویں پارے کی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں۔ والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فالموریات قدحا، دوڑتے ہوئے اپنے ٹانپوں سے چنگاریاں اڑانے والے گھوڑوں کی قسم۔ فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت دشمن پہ حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فأثرن به نقعا، صبح کے وقت گرد و غبار اڑانے والے گھوڑوں کی قسم۔ فوسطن به جمعا، دشمن کے جمگٹھے میں گھس جانے والے گھوڑوں کی قسم۔ 5 قسمیں اللہ نے اٹھائی۔ وہ میرا اللہ بغیر قسم کے بات کرے تو اللہ سے بڑا سچا کون ہے؟ اللہ کی بات کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ لیکن 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، اکٹھی 5 قسمیں۔ یا اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ فرما رہے 5 قسمیں اٹھا کر، ان الانسان، بالیقین انسان، لربہ، اپنے رب کا، لکنود، بڑا ناشکرا ہے۔ 5 قسمیں اٹھائی اور انسان کی حالت کو بیان کیا، یہ اپنے اللہ کا بڑا ناشکرا ہے۔ ناشکری ہے کیا؟ کہ انسان نعمتوں کو نہ گنے، ہر وقت مصیبتوں کو گنتا ہو، اسی کا نام ہے ناشکری۔ کسی انسان پر کتنی بھی مصیبتیں آئی ہوں، بیماری ہو، پریشانی ہو، روزی روٹی کا ذریعہ کوئی نہیں، گھر میں اولاد نافرمان، بیوی نافرمان، رشتہ داروں سے رشتہ ناتا ٹوٹا ہوا ہے، ہر طرف پریشانی ہے، وہ کہتے ہیں میں سب سے بڑا پریشان ہوں۔ اس آدمی کو آپ اپنے سامنے بٹھائیں، کاغذ پینسل دیں، بھی تم پر جو جو پریشانیاں ہیں نا ان کو لکھنا شروع کرو۔ وہ مصیبتوں کو لکھتا جائے، لکھتا جائے، لکھتا جائے۔ کتنا ٹائم چاہیے ہوگا؟ 1 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں اپنی مصیبتیں لکھ لے گا۔ اسے کہے اب کاغذ قلم لے لو، اللہ کی جو تم پر نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو لکھنا شروع کرو۔ یہ اکیلا نہیں، پوری جبرا کی بستی کے لوگ، صرف جبرا والے نہیں، پورے شیخو پورا کے لوگ، شیخو پورا والے نہیں، لاہور ڈویژن کے لوگ، لاہور والے نہیں، پورے پنجاب کے لوگ، پنجاب والے نہیں، پورے پاکستان کے لوگ، پاکستان والے نہیں، بر اعظم ایشیا کے لوگ، صرف بر اعظم ایشیا نہیں، 7 بر اعظم کے لوگ، سب کے سب بیٹھ کے لکھنا شروع کر دیں۔ صرف موجودہ نہیں، جو پہلے فوت ہو گئے اللہ انہیں بھی زندگی دے، وہ بھی لکھیں، قیامت تک آنے والے وہ بھی لکھیں۔ سب کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، سمندر سیاہی ہو خشک ہو جائے گا، درخت قلمیں ہو ٹوٹ جائیں گی، لیکن سب مل کر بھی اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم اپنے اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو، فَلَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتے تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ تو جس اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کبھی نعمت کو نہیں گنتے، مصیبتیں آ جائیں یہاں بیٹھتے مصیبت کا تذکرہ، وہاں بیٹھے مصیبت کا تذکرہ، جی بڑے حالات ماڑے، بھائی تیرے اچھے بھی نہیں ہونے اگر تیری زبان پہ اچھائی کے بول نہیں، شکر کے بولوں سے زبان کو سجاؤ، دیکھو زندگی کتنی پرسکون ہوتی ہے۔ شکر کے بول بولنا سیکھو، دیکھو اولاد نافرمانی سے فرما بردار بن جائے گی۔ شکر کے بول سیکھو، معیشت تنگی سے پروان چڑھ جائے گی۔ شکر کے بول بولنا سیکھو، زمین بھی سونا تمہیں دے گی۔ اگر نہ شکری کے بول بولو گے، یہ تھوڑی سی جو نعمتیں ہیں نا، یہ جو نعمتوں کی بارش ہے، اس سے بھی محروم ہو جاؤ گے اور اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتے یہ شیطان کی محنت ہے کہ وہ بندوں کا ناشکرا بنانا چاہتا ہے۔ اس نے چیلنج کیا تھا
میں تیرے بندوں کو ناشکرا بنا دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر انسان کے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں؟ جامع ترمذی صحیح ستہ میں ایک حدیث کی کتاب، اس میں روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربی، جس نے صبح کی تم میں سے ایسی حالت میں کہ وہ اسے کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں تھا، مامون تھا، یہ پہلی نعمت ہے، کسی چور کا ڈر نہیں، دشمن کا ڈر نہیں، پولیس کا ڈر نہیں، کسی اور کا ڈر نہیں۔ نمبر 2 معافن فی جسدی، بدن پہ اللہ نے تندرستی دی تھی، یہ دوسری نعمت ہے۔ نمبر 3 وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمٍ، اور اس کے پاس ایک دن کے کھانے کا سامان موجود ہے۔ بھائی ہم نے تو سال سال کے لیے بڑولے بھرے ہوتے ہیں گندم کے، راشن پورے سال کا، بچوں کے پاس ایک جوڑا نہیں، پوری گرمیوں کے سارے جوڑے، کھانا ایک قسم کا نہیں، دسترخوان پہ قسم قسم کے کھانے۔ لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ تو نے صبح کی، تجھے کسی کا ڈر نہیں تھا، امن میں تھا، تیرے بدن پہ بیماری نہیں تھی، تندرستی میں تھا، ایک دن کا کھانا تمہارے پاس تھا، تو اللہ کے نبی فرما رہے فَكَأَنَّمَا حُيِّزَتِ الدُّنْيَا، ایسے ہے جیسے اللہ نے دنیا کی ساری دولت تیری جھولی میں ڈال دی۔ ایک اور روایت نقل کرنے والے سیدنا عبداللہ بن عباس، سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن بہقی کی روایت ہے، امام بہقی نقل کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے جسے 4 نعمتیں عطا کی۔ کون سی 4 نعمتیں؟ لسانا ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان، قلبا شاکرا، شکر کرنے والا دل، اور مصیبت پہ صبر کرنے والا بدن، اور بیوی ایسی جو خامند کی غیر موجودگی میں خامند کی عزت اور مال میں خیانت کرنے والی نہ ہو۔ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور اس کے ساتھ ساتھ بدن، مصیبتوں پہ صبر کرنے والا بدن، اور نیک بیوی جو اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے، خامند کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شخص ایسا ہے اللہ نے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں گویا کہ اسے عطا کر دی۔ میرے بھائیو شکر کو اپنائیں، ناشکری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ شکر کریں گے نعمتیں بڑھیں گی، ناشکری کریں گے نعمتیں گھٹ جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناشکری سے ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔